بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنی مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل وليان وافدا وقائدا ودليلا وأنا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصابرين صلوات على محمد وعلى محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد طہارت لے کر فرش عزا پر آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ مجلس عزا ایک ریولیشن کا نام ہے مجلس عزا ایک تمدن الہی کا نام ہے امام حسین ایک ایسا معاشرہ جو گندگیوں میں پڑ چکا تھا جو فسق و فجور میں پڑ چکا تھا جس معاشرے کا مسلمان کنفیوز تھا حق و باطل کو پہچاننے میں کہ جب امیر المؤمنین خلافت پر آتے ہیں تو اکابر امت یہ کہیں کہ ہم جب علی کی نماز کو دیکھ رہے ہیں ہمیں رسول خدا کی نماز یاد آ رہی ہے جب امام حسین نکلے تو مولا نے کچھ نعرے مارے اور کچھ امام نے شعار بلند کیے کہ میں نکلا ہوں اپنے جد کے دین کو احیا کرنے کے لیے وہ دین جو معاشرے میں برائے نام رہ چکا ہے اور گویا بدن تو ہے پر اس میں روح نہیں ہے دوسرا جملہ فرمایا میں بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہوں یعنی ایک ایسا معاشرہ جو کار عبادی انجام دے لیکن نام رسول خدا کا لگائے یعنی آپ تصور کریں کہ کیسا معاشرہ جس میں فتویٰ دیا جائے کہ علیاذ باللہ امام حسین واجب القتل ہے چونکہ حسین اپنے نانا کی حد
حدیثوں کے خلاف آگے بڑھ رہے ہیں. مطلب 20 سالوں میں امام حسن کے صلح کے بعد ایسی ایسی حدیثیں بنا دی گئی تھیں اور لوگ ان حدیثوں پہ بلیو کرتے تھے، یقین کرتے تھے. جب عراق میں داعش نے خلافت کا اعلان کیا تو یہ حدیثوں کا سہارا لیا کہ بھائی جماعت مسلمین نے ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے، رسول کا فرمان ہے جو جماعت سے ٹوٹ جائے وہ رافضی ہے یا قد رفض، وہ دین سے خارج ہے، اور جو دین سے خارج ہو جائے اس کا قتل ہمارے اوپر جائز ہے. تفسیر سے میں آیارسی میں اس ٹاپک پہ پڑھ رہا ہوں، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. یعنی ایسی سینکڑوں احادیث جو آج بھی صحیح مسلم صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ کہا کہ وقت کے خلیفے کی مثال ایسے ہے، وقت کا خلیفہ گویا زمین خدا پر اللہ کا سایہ ہے، کہ کبھی ایسی بستی میں داخل نہ ہونا جہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے خلیفے کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے زمین پہ کوئی نیزہ لگا ہوا ہے. اگر بیعت کر لے اور بیعت سے پیچھے ہٹ جائے تو فرمایا گلے کو کاٹ دینا، یہاں تک کہ وہ کوئی بھی ہو اس کا کوئی بھی مقام ہو. ایسی ایسی احادیث بنائی گئی کہ جن کی وجہ سے لوگ خاموش رہتے تھے. ایک اسلامی معاشرہ، لیکن اسلامی معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ پابندی تھی کہ آپ حاکم کا فسق و فجور دیکھو، لیکن کا نبی نے فرمایا ہے کہ آپ اس حاکم پر تنقید نہیں کر سکتے. اگر وہ آپ کو آپ کے دین سے نکال بھی رہا ہے پھر بھی فرمایا کہ اگر آپ نکل بھی جاؤ تو گناہ آپ کے سر پر نہیں ہے. اللہ کو کہنا خدایا تو نے کہا تھا کہ حاکم کچھ بھی کرے اس کے خلاف کوئی اقدام انجام نہ دینا. تو ایک طرف یہ حدیثوں کی بھرمار، دوسری طرف قیام امام حسین. کہ امام حسین نے اپنے کردار سے یہ بتایا کہ یہ جو کچھ تمہیں بتا رہے ہیں یہ میرے نانا کی نہ سنت ہے، نہ میرے نانا کا فرمان ہے، نہ یہ دین خدا ہے. وہ خدا جو بندوں کو عدالت کا حکم دے، وہ خدا جو بندوں کو نیکی کا حکم دے، کیسے ممکن ہے وہ کسی ایسے حاکم کو برداشت کر دے تو اسی خدا کی شریعت کو کیا کرے، پامال کرے. تو پورے عالم اسلام میں ایک عقیدہ بن چکا تھا کہ حاکم کیسا بھی ہو ہم نے تلوار نہیں اٹھانی. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں تیسری خلافت میں، چوتھی خلافت میں، جنگہائے امام حسن میں، اس کے بعد آپ کو قیام نظر نہیں آتا. 20 سال میں کوئی بندہ نہیں اٹھتا، کیونکہ 20 سال میں اتنی پروڈکشن کی گئی احادیث کی کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ بن چکا، پورے بلاد اسلامی کا عقیدہ بن چکا کہ حاکم کیسا بھی ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، یعنی شرعاً گناہ ہے اس کے خلاف بات کرنا یا قیام کرنا. اب جب عوام نے بات کرنا چھوڑ دی تو فساد عام ہو گیا. اب یہ معاشرہ یزید کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. صرف اہل کوفہ میں تھوڑا شعور تھا جو یہ زبان پہ تو لاتے تھے لیکن وہ بھی تیار نہیں تھے کہ یزید کے خلاف تلوار اٹھائیں. تو امام حسین نے خروج کر کے یہ ساری احادیثوں کو کہ جو رسول خدا کی طرف نسبت دی جاتی تھی اپنے کردار سے بتایا کہ رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. فرمایا اگر کبھی یہ پریشانی کا عالم آ جائے کہ واقعی حق کیا ہے باطل کیا ہے تو فرمایا حسین کو دیکھنا. کبھی کہا کہ یہ مت دیکھنا دنیا کہاں جا رہی ہے، یہ دیکھنا کہ علی بن ابی طالب کہاں جا رہے ہیں. تو آج شاید کوئی جوان کہے کہ مولانا اتنی ہزاروں احادیث ہیں ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے. ہم کہیں سے سرٹیفکیٹ تو نہیں لا سکتے نا، حدیث کی نسبت کبھی امیر المومنین سے کبھی کسی اکابر اصحاب سے، تو ہمیں کیسے پتا چلے. تو فرمایا حدیثوں کو پرکھنے کا جو تمہیں اصول دے رہے ہیں وہ قرآن کریم دے رہے ہیں. دیکھنا اگر کوئی حدیث قرآن کی آیت اور قرآن کے نظریے کے ٹکراؤ میں آ رہی ہے تو فرمایا اسے اپنی جوتے کی نوک پہ رکھنا یا دیوار پہ مار دینا، کیونکہ وہ حدیث جو اللہ کے اصول کے خلاف آ جائے وہ حدیث قابل قبول نہیں ہے. تو یہ کردار اصحاب امام حسین تھا جن کے اندر یہ بصیرت موجود تھی کہ اتنے اختلافات میں انہوں نے چنا تو امام حسین کو چنا. اب مولا فرماتے ہیں یہی بصیرت ہمارے شیعوں میں بھی ہونی چاہیے. ہم نے کہا پہلی صفت اصحاب امام حسین کی صفت بصیرت تھی. وہ اصحاب با بصیرت تھے، وہ حق و باطل کو پہچانتے تھے. کہ ایک مولا کا صحابی ہے یزید ابن سبیت، 10 بیٹے تھے اس کے، 2 بیٹوں نے باپ کا ساتھ دیا کہ ہم آئیں گے امام حسین کی مدد کریں گے. ایک بیٹا عبداللہ، ایک بیٹا عبید اللہ. زیارت ناہیہ پڑھیں گے اس میں امام زمانہ اس شہید بزرگوار کو سلام کرتے ہیں کہ السلام علی یزید ابن سبیت وعلی ولدیہ عبداللہ و عبید اللہ. شہید بریر یہ کربلا کا شہید ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مکے کے راستے میں امام حسین کے ساتھ آ کر ملے ہیں. شب عاشور لشکر امام میں بیٹھے ہیں. جس نے اپنے بیٹوں کو چھوڑا
اب 10 بیٹے، 2 بیٹے ساتھ دیتے ہیں، دوسرے بیٹے ساتھ نہیں دیتے. یہ وہ تھے جو اصحاب بابصیرت تھے، جن کو پتا تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو ہم نے کہا پہلی صفت اصحاب امام حسین کی صفت بابصیرت ہونا ہے کہ انسان جتنا بصیر ہوگا وہ فتنوں سے بچے گا. انسان جتنا قرآن کے اصولوں کو پڑھے گا وہ ایسی غلط احادیث سے بچ پائے گا اور اپنے ایمان کو بچا پائے گا. تو یہ فرش ازا امام حسین ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے ہے. فرمایا اے مومن بابصیر بن اصحاب حسین کی طرح. دوسری صفت جو ہم نے بتائی وہ تھا ایکسپٹنس آف ولایت. جب تک علی کا چاہنے والا کمپلیٹلی ولایت کو ایکسپٹ نہیں کرتا. آپ کو یہاں مختلف اہل بیت کے ماننے والے ملیں گے. کوئی سیکولر ہوگا، کوئی لبرل ہوگا، کوئی 10 دن والا شیعہ ہوگا، کوئی 2 مہینے والا شیعہ ہوگا، کوئی صرف کالے کپڑے پہنے گا. اس کے بعد اس کا کردار، اس کی رفتار اہل بیت کے عمل سے نہیں ملے گی. تو فرمایا نہیں، اگر شیعہ بننا چاہتے ہو، اگر اس ولایت کے نیٹ ورک کا حصہ بننا چاہتے ہو تو ہمارے وجود میں کمپلیٹلی ایکسپٹنس آف ولایت ہونی چاہیے کہ واقعاً آج میرے مولا اگر مجھے کچھ بھی کہیں کیا میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کیا میرے اندر اتنی سکت ہے، کیا میرے اندر اتنا حوصلہ ہے کہ اپنا سب کچھ اپنے امام پہ قربان کر سکوں. وہ کب ہوگا؟ جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ جمال عمل کرے گا، جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ نوجوان عمل کرے گا. نماز پہ پابندی کرے گا، یہ خاتون حجاب پہ پابندی کرے گی، یہ جوان اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائے گا، اپنے قدم کو کبھی ایسی جگہ پہ جانے نہ دے گا جس سے اس کا امام وقت کیا ہو جائے، ناراض ہو جائے. تو فرمایا جب تک کمپلیٹلی ایکسپٹنس آف ولایت نہیں آتی. شہداء کربلا پوری رات انتظار میں ہیں. جناب قاسم کی والدہ گرامی، اب دنیا کی مائیں تو بچوں کے لیے جاگتی ہیں کہ بچہ بچ جائے، میں دنیا سے جاؤں تو چلی جاؤں. جب کسی انگریز خاتون نے کربلا کا واقعہ پڑھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا، ماں کبھی نہیں چاہتی کہ بیٹا مر جائے، لیکن یہ کربلا کی ماں بڑی عجیب ہے جسے پتا ہے کہ جہاں بیٹے کو بھیج رہی ہوں وہاں تیر و تبر ہے، وہاں تلوار ہے، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. لیکن یہ کیسی ماں ہے جو بیٹے کو کری میرے لال کل مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ یہ کہیں کہ اس نے فلاں کا دودھ پیا ہے، یہ ماں کے دودھ کا اثر ہے. کل ایسے لڑنا جیسے تمہارا بابا حسن لڑا کرتا تھا. یعنی مائیں تمنا کر رہی ہیں. جناب رباب خیمے میں بیٹھ کے رو رہی ہیں کہ مولا میرا بیٹا اتنا چھوٹا ہے، تلوار نہیں اٹھا سکتا. اکبر میدان میں جائے گا، قاسم میدان میں جائے گا، مولانا محمد میدان میں جائے گا، لیکن میرا بیٹا چھوٹا ہے. امام حسین حوصلہ دے رہے ہیں، رباب کل میں تمہارے اصغر کو اپنے اکبر سے آگے بڑھا دوں گا. یہ کربلا میں ولایت پذیری ہے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جناب حجر ابن عدی سر کٹا دیا، بیٹے قربان کر دیے، بھائی شہید ہو گیا، 8 ساتھی قربان کر دیے ولایت پذیری کی خاطر. تو اس مکتب میں اگر رہنا ہے تو ایکسپٹنس اور ولایت کمپلیٹ ہونی چاہیے جس طرح اصحاب امام حسین میں تھی. کیوں بارہا روایتیں ملتی ہیں چھٹے امام سے کہ ہے کوئی جو تنور کے اندر چلا جائے، ہے کوئی آگ کا انگارہ ہاتھ پہ لے لے. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن بات جب تنور کی آئی سارے پیچھے ہٹ گئے. بات جب جان دینے کی آئی سارے پیچھے ہٹ گئے. بات جب نبی خدا کا وہ صحابی جس کو رسول نے کہا تھا اتنی مال کی دعا نہ کر کہ یہ نہ ہو جائے تو مجھ سے دور ہو جائے، سالبہ، لیکن یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے مالدار بنائے. بڑا شوق تھا اس کو مالدار بننے کا. رسول خدا پر جب اصرار ہوا تو نبی نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا. کہتے ہیں اس کا کوئی رشتہ دار مر گیا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا اور اس کی ساری ملکیت سالبہ کو مل گئی. اب اس نے کہا کہ شہر کے باہر فارم ہاؤس بناؤں گا، وہاں جا کے رہوں گا. وہ بندہ جو ڈیلی رسول خدا کی نماز میں آتا تھا، باہر گھر بنایا، بکریاں بنی، مال و منال بنے، اب اس نے مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیا. یہاں تک نبی نے کسی کو بھیجا زکوٰۃ لے کر آؤ. کہنے لگا ہم کو یہودی ہیں کہ جزیہ دیں، کہ یہ جزیہ نہیں ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ حق دین ہے، دینا پڑے گا. کہ جا کر کہو بڑی مشکلات کے بعد میں امیر بنا ہوں، اب ساری دولت دے دوں. رسول خدا نے پھر آنکھوں میں آنسو آئے کہ وائے ہو سالبہ پر، وائے ہو سالبہ پر. میں نے کہا تھا مالدار ہونے کی دعا نہ کر، دور ہو جائے گا. ہر انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے، ہر انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کے کزن ہے جناب قارون. دیکھیے جہنمی بن گیا قارون. پہلے بڑا نیک تھا، پہلے حضرت موسیٰ کے ساتھ گھومتا تھا، لیکن اس کے بعد کیا بنا؟ مال و منال کی دولت کی وجہ سے حضرت موسیٰ سے ٹوٹ گیا. تو انسان کو پتا ہونا چاہیے میری کمزوری کیا ہے. تو جب تک کمپلیٹلی ایکسپٹنس آف ولایت ہمارے وجود میں نہیں آتی، ہم کبھی بھی صفات اصحاب اہل بیت کو پیدا نہیں کر سکتے. تیسری صفت سارعوا الی الخیرات. اے مومن جتنا ہو سکے کار خیر میں جلدی کیا کرو. یہ مت کہو کہ مثلا نماز پڑھنی ہے، قضا نمازیں ہیں تو 2 دن کے بعد پڑھوں گا، فلاں کے لیے کوئی قرضہ ہے تو وہ 4 دن کے بعد دوں گا، ارے بوڑھا ہو جاؤں گا تو نیکیوں کو انجام دوں گا، ابھی تو میں جوان ہوں. فرمایا نہیں، سارعوا الی الخیرات. یہ آپ کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ صحیح وقت میں صحیح فیصلہ کرنا.
کہ کربلا میں حر نے صحیح ٹائمنگ پہ فیصلہ کیا، جناب وہب نے صحیح ٹائمنگ پہ فیصلہ کیا کہ یہ تعجب کا مقام ہے کہ ایک وہ حبیب ابن مظاہر جو 80 سال کا عابد ہے، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنی عبادات انجام دی ہیں، اور وہب قلبی 2 دن کے اندر وہ مقام پا جاتا ہے جو حبیب کو مقام مل جاتا ہے، حبیب کی طرح شہید ہو جاتا ہے۔ مطلب جو سفر حبیب نے 80 سال میں طے کیا، وہ سفر وہب قلبی نے 2 دن میں طے کر دیا، وہ سفر جناب حر نے 1 دن میں طے کر دیا، وہ سفر جناب زہیر نے چند دنوں میں طے کر دیا۔ یہ ہماری ٹائمنگ ہے کہ ہم کس وقت کون سا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ہی آن کا فیصلہ ہوتا ہے کہ انسان کو جہنمی بناتا ہے، انسان کو جنتی بناتا ہے۔ تو فرمایا جہاں تجھے خیر نظر آئے اس کی طرف دوڑو۔ بعض اوقات کل میں نے تفصیل سے پڑھا کہ جوانوں کو نہیں پتا ہوتا خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ بعض اوقات وہ خیر کو شر سمجھتا ہے، شر کو خیر سمجھتا ہے۔ تو جس طرح انسان بیمار ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، دل کا مسئلہ ہے، چربی کا مسئلہ ہے، بی پی کا مسئلہ ہے، اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے لیے کون سی غذا شر ہے، کون سی غذا خیر ہے، تو آپ کس کے پاس جاتے ہو؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو۔ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا کہ جناب مثلا چربی والی چیزیں نہ کھاؤ، یہ آپ کے لیے شر ہے، آپ کو اٹیک آ سکتا ہے۔ شوگر کا مریض ہے تو اسے ڈاکٹر بتائے گا، جو اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہوگا وہ اسے بتائے گا کہ یہ چیز کھاؤ اور یہ چیز نہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے خیر ہے، یہ تمہارے لیے شر ہے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ ازواج مقدسہ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، کون سا کام انجام دینا چاہیے، کون سا کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ تو کبھی کبھی ہماری نسلیں، ہمارے بچے فرمائے شر دیکھو، ابتدا میں شر کا گلا کاٹ دو، ابتدا میں شر کو ختم کر دو، تو کبھی بھی شر اکبر کی طرف نہیں بڑھو گے۔ مثلا آپ کا چھوٹا بچہ ہے، اس نے کوئی غلطی کی، اب ماں یہ کہے کہ بچہ چھوٹا ہے، غلطی کی تو کیا ہوا، مولانا ابھی تو بچہ ہے، لیکن اگر آپ اسے چھوٹی غلطی سے نہیں روکو گے یا غلطی کے لیے نہیں سمجھاؤ گے، کل جا کر یہ بڑی غلطی کرے گا۔ آج چھوٹا سا حرام کیا، اگر اس حرام پہ تنبیہ نہیں کی، کل جا کے بڑا حرام کرے گا۔ ہمیشہ گناہ چھوٹی جگہوں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک بندہ پہلے چھوٹی چوری کرتا ہے پھر بڑی چوری کرتا ہے، پہلے ایک بندہ ظلم حیوان پہ کرتا ہے پھر جا کے انسان پہ ظلم کرتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کی تربیت بھی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے۔ تو خیر و شر کی پہچان اپنی نسلوں کو یہ بتانا کہ بیٹا خیر کیا ہے، بیٹا شر کیا ہے۔ جب تک خیر و شر کی معرفت نہیں ہوگی تب تک انسان اپنا کردار اصحاب حسین کی طرح نہیں بنا سکتا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ اب معصوم فرماتے ہیں 4 چیزوں کے لیے، فرماتے ہیں اللہ نے جس کو 4 چیزیں عطا کی، یہ 4 صفات اگر کسی مومن میں آ جائیں، کسی علی والے میں آ جائیں، فرمایا اسے خیر دنیا بھی ملا، اسے خیر آخرت بھی ملا۔ من اوتی 4 خصال، جس کے پاس یہ 4 چیزیں آ گئیں، خدا نے اسے خیر دنیا بھی دیا، خیر آخرت۔ فرمایا پہلی صفت فرمائے ورع، اللہ ایک بندے کو ورع عطا کرے علی محارم اللہ۔ یہ ورع ایک صفت ہے، کل میں نے مثال دی تھی گاڑی کی۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں، اب آپ کو کنٹرول ہے کہ میں نے کہاں بریک لگانی ہے، کہاں بریک نہیں لگانی۔ ایک بندے کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ مولانا سامنے ٹرک بھی آ گیا، کچھ بھی ہو جائے، لیکن مجھے کنٹرول ہے کہ میں 100 کی اسپیڈ کو 70 پہ لا سکتا ہوں، 60 پہ لا سکتا ہوں۔ جس مومن کے اندر صفت ورع ہے، معصوم فرماتے ہیں اسے خیر دنیا بھی مل جائے گا، خیر آخرت بھی مل جائے گا۔ کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے حرام پر آنکھیں بند کرنا، کبھی کبھی مشکل ہوتا ہے جو ہمیں لالچ دی جاتی ہے اس لالچ کے سامنے رک جانا۔ یہ ورع تھا جناب حر کے اندر، جب امام حسین نے کچھ کہا اس صفت ورع کی وجہ سے حر نے کوئی جملہ امام حسین کو نہیں کہا۔ یہ صفت ورع تھی جس نے جناب یوسف کو بچایا۔ یہ صفات ورع ہے جو انسان کو گناہ سے بچاتی ہیں۔ تو فرمایا اگر کسی کے اندر ورع ہے جس سے وہ انسان پروردگار عالم جس ان چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاتا ہے، یہ سمجھو خیر دنیا اور آخرت ہے۔ دوسری چیز فرمایا حسن الخلق، جب تک انسان خوش اخلاق نہیں بنتا، فرمایا یہ صفت خوش اخلاقی اگر کسی کے اندر آ جائے اسے خیر دنیا بھی ملا، خیر آخرت بھی ملا۔ کیوں فرمایا کہ مومن کا چہرہ ابوس نہیں ہوتا، ابو سنقم طریرہ قرآن کہتا ہے، جہنمیوں کی نشانیاں ہیں ابو سنقم طریرہ، ان کے چہرے مرجھائے ہوئے، مایوسی میں ڈوبے ہوئے۔ لیکن فرمایا جو ہمارا چاہنے والا، جو بندے مومن، جو بندے مسلم ہے، جو رسول خدا کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا، فرمایا اس کی صفت ہے حسن الخلق۔ اگر یہ دنیا سے بھی جائے تو مومن تمنا کرتے ہیں کتنا اچھا بندہ تھا، اسے یاد کرتے ہیں۔ مومن کا مطلب لوگ 1 گھنٹہ آپ کی صحبت میں بیٹھنا چاہیں، مومن کا مطلب لوگ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیں۔ فرمایا مومن تندرو نہیں ہوتا، مومن اخلاق کا سخت نہیں ہوتا، مومن اخلاق کا برا نہیں ہوتا۔
مومن وہ کہ لوگ تمنا کریں کہ ہمارا وقت اس کے ساتھ گزرے. لوگ تمنا کرتے تھے امام حسن کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے, اہل بیت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے, یہاں تک کہ ان کے غلاموں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے. کہ ہمیشہ فرماتا ہے اہل بیت فرماتے ہیں کہ کبھی بھی مومن جلدی غصے میں نہیں آتا, مومن ہمیشہ متحمل ہوتا ہے. وہ تیسری صفت فرماتے ہیں حلم یقطع بجہل الجاہل. پہلی صفت مومن کے اندر ورع, دوسری صفت صاحب حسن خلق ہوتا ہے, تیسری صفت فرمایا یہ صاحب حلم ہوتا ہے. اردو والا حلم نہیں, عربی والا حلم ہے. مومن حلیم ہوتا ہے. تو آپ حلیم کھاتے ہیں وہ نہیں, یہ حلیم صفاتی حلیم ہے. مومن صفت حلیم کا مالک ہوتا ہے. کہ میں ایک جملہ استعمال کرتا ہوں کہ مومن کا دماغ ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا, جلدی غصے میں بھی آ جائے اور جلدی کیا ہو جائے, ٹھنڈا ہو جائے. فرمایا بڑا بردبار ہوتا ہے. گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر صفت حلیم نہیں. فرمایا وہ علم جس کے ذریعے سے جہل جاہل کو ختم کرتا ہے. مطلب جب اس کا سامنا جاہل سے ہوتا ہے, یہ اس جاہل کا جواب اپنے حلم سے دیتا ہے. امام حسن کو گالیاں دے رہا ہے ایک شامی, لیکن مولا حسن اپنے حلم سے اسے جواب دے رہے ہیں. کہا کتنی گالیاں دے گا, کتنی بھڑاس نکالے گا, جو کچھ اس کے دل میں ہے اسے باہر آنے دو. کبھی ہو سکتا ہے آپ کا مخالف شیعہ سے مکالمہ ہو جائے, کسی سفر میں آپ کے ساتھ ہو اور آپ کی برائی کرنا شروع کر دے اور آپ غصے میں آ جائیں کہ جناب آپ ہمارے لیے ایسا کیوں بول رہے ہو. معصوم فرماتے نہیں, جاہل کا جواب ہمیشہ حلم سے دیا کرو. پہلے دیکھو اس کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے, پہلے دیکھو کتنا اس کے اندر نیگیٹیوٹی بھری ہوئی ہے, وہ ساری نیگیٹیوٹی نکالنے دو. جب وہ نکل کے آ جائے پھر عقل کے ذریعے سے, پھر فطرت کے ذریعے سے اس کو سنا دو. یہ آج گھروں میں میاں بیوی کا جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ صفت حلم نہیں ہے, صفت برداشت نہیں ہے. ہم بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. یہ ساس بہو کا جھگڑا, یہ نندوں کا آپس میں جھگڑا, یہ کیونکہ گھروں میں ہم سنبھال کیوں نہیں پا رہے؟ کیونکہ صفت حلم نہیں ہے. اور اہل بیت وہ جن کے چہروں پہ گالیاں دی جا رہی ہیں لیکن صفت حلم ہے. ارے اس سے بڑی کوئی روایت ہوگی جو اتنی منبروں سے سن چکے کہ امیر المؤمنین جب جنگ میں اس کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں, لعاب دہن پھینکتا ہے میرے آقا کے چہرے پر. ایک بندہ جو کمال طاقت میں ہے اور دشمن کو اس نے گرایا ہوا ہے, زیر کیا ہوا ہے, اگر ہمارے ساتھ کوئی کرتا تو ہم سر قلم کر دیتے اس کا. لیکن یہ علی ابن ابی طالب ہے, صفت حلم کا مالک ہے. کھڑے ہو جاتے ہیں, چہل قدمی کرتے ہیں, پھر اس کے سینے پہ سوار ہوتے ہیں, پھر اس کا سر قلم کرتے ہیں. جب اصحاب رسول نے کہا یا علی یہ کیا ماجرا تھا, آپ نے پہلے ہی وار میں سر قلم کر دینا تھا. اتنی بڑی توہین کی کہ علی نے زندگی میں جو بھی کیا اللہ کے لیے کیا ہے, ہر عمل خالص ہے. تبھی تو کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ اب جب اس نے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا تو علی کی ذات کا غصہ شامل ہو گیا. علی کبھی اپنے دشمن کو نہیں مارتا, علی ہمیشہ خدا کے دشمن کو مارتا ہے. یہ صفت حلم تھی جس کی وجہ سے لوگ اہل بیت کے قریب آتے تھے. تو میرے عزیز, جب تک آپ حلیم نہیں بنو گے, جب تک اپنے اندر بردباری پیدا نہیں کرو گے, جب تک اپنے اندر صبر اور حلم میں بڑا فرق ہے. صبر ظلم کے مقابلے میں ہے, لیکن صفت حلم جاہل کے مقابلے میں ہے. کبھی کوئی آپ پہ تانے مار رہا ہے, کبھی کوئی آپ پہ الزام مار رہا ہے, کبھی کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے, کبھی کوئی آپ کو ٹیز کر رہا ہے, تو اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ صفت حلم میں ہونا چاہیے. اگر لوگوں کے اندر صفات حلم پیدا ہو جائے تو ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں. چوتھی صفت جو معصوم فرماتے ہیں, پہلی صفت صفت ورع, دوسری صفت حسن الخلق, تیسری صفت صفت حلم جس کے ساتھ جہالت کا سر کاٹا جاتا ہے, اور چوتھی صفت فرمایا زوجۃ صالحہ. اگر خدا دنیا میں کسی کو نیک اور صالح بیوی عطا کرے, اب نیک اور صالح بیوی کی معصوم ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں؟ فرمایا نیک اور صالح بیوی وہ ہے جو شوہر کی دنیا میں بھی مددگار ہو اور آخرت میں بھی مددگار ہو. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی دنیا بھی بیویاں تباہ کر دیتی ہیں اور آخرت بھی تباہ کر دیتی ہیں. فرمایا یہ زوجہ صالحہ نہیں, زوجہ صالحہ وہ جو اس کے دین میں بھی مددگار ہو, جو دنیا میں بھی مددگار ہو. یعنی دنیا کی جتنی تکلیفیں ہیں ایسی زوجہ ہو کہ اس کو دیکھ کے اس کی تکلیفیں دور ہو جائیں. کہ امیر المؤمنین کا فرمان ہے کہ پوچھا گیا مولا مرد کو کیسا ہونا چاہیے, عورت کو کیسا ہونا چاہیے؟ تو امیر المؤمنین مثالیں دے کے لوگوں کو سمجھاتے تھے. امام نے فرمایا دیکھو, جب تمہارے شہر میں بارش ہو جائے اور زمین پہ کیچڑ ہو جائے, یہ بتاؤ وہ کیچڑ والی چپل لے کے گھر کے اندر جاؤ گے؟ کہ مولا ہرگز. تو کیا کرو گے؟ کہ پہلے چپل کو چھانوں گا, وہ ساری کیچڑ گراؤں گا تاکہ گھر کا صحن خراب نہ ہو جائے, پھر میں گھر کے اندر جاؤں گا. کبھی بھی کیچڑ والی چپل, جس گلی میں بارش ہوئی وہ ساری چپل گندی ہو جاتی ہے, مولا اس کو لے کے گھر میں نہیں جاؤں گا. فرمایا سن, مرد بالکل اسی طرح ہوتا ہے. جب باہر کمائی کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں,
روڈ پہ کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا, مسئلے مسائل ہو گئے. اب جب گھر جاتا ہے یہ باہر کے مسئلے اس کیچڑ کی طرح چھان کے ساری چیزیں باہر رکھ کے اور خود کو صاف و ستھرا کر کے گھر چلا جاتا ہے. یعنی باہر کے معاملات کا پریشر اپنی اولاد پہ, اپنی ازواج پہ نہیں ڈالتا, یہ بالکل مائنڈ کو کلین کر کے گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے. پھر پوچھا گیا کہ مولا زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے. اب ایک طرف ایک ایسا مرد ہے جو باہر کی پریشانیاں باہر رکھ کے گھر کے اندر جا رہا ہے. پھر فرمایا مولا زوجہ کو کیسا ہونا چاہیے. یہاں فرماتے ہیں زوجہ کو ایک کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے کہ مومن کی نشانی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے کہ جب یہ گھر جائے تو بیوی اس کا استقبال ایسے کرے جیسے انسان کسی کھلے ہوئے پھول کو دیکھتا ہے. کہ جب گھر ایسا بن جاتا ہے, اس میں حلم بھی آیا, اس میں صبر بھی آیا, اس میں بردباری بھی آ گئی, اور یہ وہ زوجہ ہے جو شوہر کی دنیا کے کاموں میں مدد کرتی ہے اور دین خدا میں بھی مر تھکا ہوا ٹوٹ گیا سو گیا. یہ ایسی جو نیک زوجہ ہے جو اسے صبح کی نماز کے لیے بھی اٹھاتی ہے, نماز شب کی ترغیب بھی دیتی ہے, اولادیں سو جاتی ہیں. ایسی زوجہ جو اولاد کو نماز کے لیے اٹھائے, جو انہیں واجبات کا درس دے, جو انہیں یہ بتائے بیٹا اچھا کیا ہے برا کیا ہے. آج آپ اگر فرش عزا پر بیٹھے ہیں, یہ آپ پر کس کا احسان ہے؟ آپ کی ماں کا احسان ہے جنہوں نے بچپن میں بچوں کو گودوں میں اٹھا کے فرش عزا پہ لایا. محبت بچپن سے گھٹی میں ملائی جاتی ہے, اور جب یہ محبت مل جاتی ہے بچپنا انسان کبھی نہیں بھولتا, بچپنوں کی یادیں کبھی نہیں بھولتا. اب اگر ایسی نیک ماں ہو, یہ اولاد کی بھی زندگی بناتی ہے, یہ شوہر کی زندگی بناتی ہے. کبھی مرد خطا کرتا ہے, بیوی اسے یاد دہانی کرائے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں. کبھی زوجہ غلطی کرتی ہے, شوہر اس کو یاد دلائے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اسی لیے فرمایا زوجہ صالح دوست, صالح معاشرے میں اگر انسان رہے گا تو وہ باقی رہے گا. اصحاب امام حسین کیوں بچے؟ کیونکہ ایک سفر جناب وہب نے امام حسین کے ساتھ کیا, صالحین کے ساتھ سفر کیا, وہب بنا. ایک زیارت ہوئی جناب حر کو امام حسین کی, آیا تھا مقابلے کے لیے لیکن مل گیا لشکر امام حسین کے ساتھ, کیونکہ اس نے اخلاق امام حسین کو دیکھا کہ اپنا پانی ہمارے لشکر والوں کو پلا رہے ہیں حسین, اور اگر یہاں حسین پیاسے ہیں تو یہ یزیدی حسین کو پانی نہیں پلا رہے. تو فرمایا بہترین تبلیغ تبلیغ عمل ہے, بہترین تبلیغ تبلیغ کردار ہے. جب تک وجود میں صفات اہل بیت کو پیدا نہیں کرو گے, نہ دنیا آباد نہ آخرت آباد. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اپنے ابھی مجلس سے بعد میں مجلس کے بعد صلوات پڑھے محمد و آل محمد. چوتھی صفت کے وقت کی کمی ہے, کسی کو بھی سوال ہے وہ مجلس کے بعد کر سکتا ہے. بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایران کے ایک بہت بڑے عالم دین, دیکھیے ایک مرتبہ آپ کردار اہل بیت کو بتاتے ہیں, دوسری مرتبہ پھر آپ کو ایسے علماء بھی نظر آتے ہیں جو واقعاً اس کردار پہ چلتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. ان عالم کے لیے مشہور تھا, یہ جہاں بھی جاتے تھے ان کے قدم ان کے قدوم بابرکت ہوتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا عراق سے ایران کی طرف. اب جب ایران کے تاجروں کو پتا چلا کہ اتنا بڑا عالم ایران آیا ہے اور کل انہوں نے بازار کو وزٹ بھی کرنا ہے, تو سارے کے سارے ان کے پیچھے لگ گئے, قبلہ 10 منٹ ہماری دکان پہ آئیے, وہ کہیں 10 منٹ ہماری دکان پر آئیے. تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا, تو انہوں نے کہا کہ جو بھی چاہتا ہے میں اس کی دکان پر آؤں, جو جتنا غریبوں کے لیے فنڈ دے گا میں پہلے اس کی دکان پہ جاؤں گا. سیاسی پارٹیاں ٹکٹ دیتی ہیں تو کیا لیتی ہیں؟ فنڈ لیتی ہیں. تو انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہو ہم آپ کی دکان پہ آئیں تو لہٰذا آپ غریبوں کے لیے فنڈ دیں. تو اب ظاہر ہے سب چاہتے تھے کہ ہماری دکان پر آئیں. کسی نے کہا میں 1 لاکھ دوں گا, کسی نے کہا 50,000 دوں گا, کسی نے کہا 20,000 دوں گا, کسی نے کہا 10,000 دوں گا. تو بہت زیادہ فنڈ جمع ہو گیا. یہ پھر سب کی دکانوں پر گئے اور اسی بازار میں انہوں نے اعلان کیا کہ تہران کے جتنے غربا ہیں کل آ جائیں, ہم یہ فنڈ ان غریبوں میں کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے. اب یہ روش ان کی بن گئی. سب کو پتا تھا کہ مولانا آ رہے ہیں, اور پھر وہ ایک فنڈ جمع کرتے تھے, پھر اگلے دن مولانا وہی فنڈ غریبوں میں کیا کرتے تھے؟ تقسیم کرتے تھے. اگلے دن مولانا گئے اصفہان. تہران سے بہت زیادہ سہم سادات جمع ہوا, اصفہان گئے, اور انہوں نے ایک دن آنے سے پہلے اعلان کیا کہ اصفہان کی مسجد میں جتنے بھی شہر کے غریب سادات ہیں وہ جمع ہو جائیں, ہم سہم سادات جو ہیں تقسیم کریں گے. یہ صبح سے لے کے شام تک نماز مغرب تک تقسیم کرتے رہے. بہت زیادہ رش لگا اور جتنا پیسہ تھا وہ سادات میں تقسیم کر دیا گیا. کہتے نماز مغرب ابھی پڑھی تھی, عشاء پڑھی تھی, تو ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں سید ہوں
مجھے اپنا حصہ دو. تو اس عالم دین نے کہا آپ دیر سے آئے ہیں, اتنا رش تھا, ہم نے سارا دے دیا, اب تو ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. تو انہوں نے ان کی سرزنش کرنا شروع کر دی کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ مجھے دے نہیں رہے, آپ تو خمس کھا گئے, آپ تو سادات کا حق کھا گئے, یہاں غریب سید کھڑا ہے آپ اسے نہیں دے رہے. لوگوں نے سمجھانا شروع کیا, بندے خدا سب کچھ ختم ہو گیا, جتنے لوگ آئے تھے جتنا پیسہ تھا ہم نے دے دیا, اب پھر کبھی جب اعلان ہوگا تو آپ آ جائیے گا. انہوں نے ان آیت اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دی کہ آپ ہمارا پیسہ کھا گئے, آپ ہمارا مال کھا گئے, میں دیر سے آیا تو کیا ہوا, میرا پیسہ رکھا کیوں نہیں. اب لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی, نہیں سمجھا, اور یہ جناب اتنا غصے میں آیا, انہوں نے ان آیت اللہ کے چہرے پر لعاب الدہن پھینک دیا, ان کا چہرہ پورا خراب ہو گیا. اب تصور کریں اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے. ایک طرف آپ کے چاہنے والے, آپ کے شاگرد, آپ مقدس شخصیت بن چکے ہیں, اور ایک بندہ آئے اور آپ کے چہرے پر لعاب الدہن پھینک دے. تو انہوں نے فوراً جب اس نے یہ کام کیا, انہوں نے اپنی ابا بچھا دی مسجد میں, چہرہ صاف کیا اور کہا کہ پورے مجمع میں اگر کسی کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی عزت ہے وہ تھوڑے پیسے اس ابا کے دامن میں جمع کر دے. جتنے مسجد میں لوگ تھے, کسی کو 500, کسی نے 200, کسی نے 100, جو کچھ تھا انہیں ابا کے دامن میں ڈالا, اور انہوں نے وہ سارے پیسے جمع کیے اور اس سید کے پاس گیا. صفت حلم دیکھیے, کہا کہ سید غلطی تیری نہیں, غلطی میری تھی. اگر میں پہلے ہی یہ کام کرتا تو تجھے غصہ نہ آتا, اگر میں پہلے ہی تمہارے لیے پیسے جمع کرتا تو کبھی یہ نوبت نہ آتی. بس غلطی میری ہے, میں نے تھوڑی دیر لگا دی سمجھنے میں, تو لہٰذا میں نے تجھے معاف کیا, تو کیا کر دینا, مجھے معاف کر دینا. ایسے ایسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جن کے اندر صفت حلم اور بردباری موجود ہے, لیکن آج ہم بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں. وہ اخلاق اس مومن کا مومن کے ساتھ نہیں رہتا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو شیعہ کی فکر نہ کرے, جو شیعہ دوسرے شیعہ کے بچے کی فکر نہ کرے. امیر المؤمنین ابو بکر کے بیٹے کو گھر میں لاتے ہیں, جناب محمد ابن ابی بکر, کہ حسبن نسبن علی کا بیٹا نہیں, لیکن میں نے تربیت ایسی کی ہے جیسے یہ علی کا بیٹا ہے. یعنی دوسروں کے بیٹوں کو گھر میں لا کے تربیت دے رہے ہیں ثواب کی خاطر, کبھی یتیم پروری کر رہے ہیں. تبھی لوگ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دوڑے جاتے تھے. کبھی وقت کا حاکم کھڑا ہے, میں حجر اسود کو بوسا دوں, کوئی جگہ نہیں دے رہا, لیکن یہاں فرزند زہرا, فرزند حسین آتے ہیں, علی ابن الحسین میرے آقا زین العابدین, تو وہ راستہ دینا شروع کرتے ہیں. وہ لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے, کہ میں حاکم ہوں, مجھے جگہ نہیں مل رہی, لیکن اسے جگہ مل رہی ہے. سب کہتے ہیں یہ زین العابدین ہے, یہ سید الساجدین ہے. تو جب تک یہ صفات آپ کے اندر ہوگی, آپ اللہ کی دربار میں محبوب بنو گے اور اللہ کے بندوں کی دربار میں محبوب بنو گے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. آج ایک چوتھی صفت اصحاب امام حسین کی. سائنس نے بہت زیادہ ترقی کر لی, لیکن سائنس اس بیماری کا حل نہیں نکال سکی جس کا دین نے نکالا ہے. اصحاب امام حسین کے اندر ایک صفت تھی, وہ ہے صفت فرح. بڑی سے بڑی مصیبت میں بھی وہ خوش رہتے تھے. کہ جناب بریر قاری قرآن ہے, اصحاب امام حسین کہتے ہیں شب عاشور لوگوں نے اس کو اتنا ہنستا ہوا کبھی نہیں دیکھا, لیکن شب عاشور یہ اصحاب آپس میں بیٹھے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں. موڈ ان کا بہت اچھا ہے. کہا نا ہم نے نبی کے دل پہ کیا نازل کیا, سکون نازل کیا. آج دنیا کے پاس پیسہ ہے, دولت ہے, لیکن یہ فرح نہیں ہے. شہرت ہے, پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, اولاد ہے, پر شخص فرح میں نہیں ہے, خوش نہیں ہے. خدا جنتیوں کی صفت کیا بتاتا ہے, یہ جنت میں مسرور ہوں گے, سرور میں ہوں گے, خوشی کے عالم میں ہوں گے. قرآن نے دو لفظ استعمال کیے, لفظ فرح اور لفظ مرح, فے سے اور میم سے. تمشی علی الارض مرحا, کہے مسلم و مومن جب زمین پہ چلو تو اکڑ کے نہ چلو, یہ مرح ہے. جب فرح حد سے زیادہ گزر جائے تو مرح ہوتا ہے. ایک ایسی خوشی جو اللہ کو پسند نہیں, وہ مرح ہے. تکبر والی خوشی, غرور والی خوشی, جو آج کل آپ کو وزراء میں, شہرت پسند لوگوں میں نظر آتی ہے. کہ میرے 10 پولیس والے ہیں, پتہ نہیں 40-50 گاڑیاں ہیں, آگے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں, اسے کہتے ہیں مرح. کہ کبھی بھی اکڑ کے نہ چلا کرو, کبھی بھی غرور کے ساتھ نہ چلا کرو. ایسی خوشی جو مستی سے وجود میں آئے,
کبھی یہ مستی شراب کی ہوتی ہے، کبھی یہ مستی علم کی ہوتی ہے، کبھی یہ مستی شہرت کی ہوتی ہے، کبھی یہ مستی انسان کی چاپلوسی کرنے والے اس کو یہ مستی دلاتے ہیں، یہ مرح میں چلا جاتا ہے۔ کبھی انسان شراب پیتا ہے بے وجہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی نشہ کرتا ہے بے وجہ خوشی میں چلا جاتا ہے۔ اسلام نے اس خوشی کی مذمت کی ہے، غرور والی خوشی، اکڑ والی خوشی، پیسے کی وجہ سے خوشی، مال کی وجہ سے خوشی، دولت کی وجہ سے خوشی، شہرت کی وجہ سے خوشی، اور جس خوشی کی وجہ سے یہ اترا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، فرمایا یہ خوشی نہیں۔ اسلام جس خوشی کی تائید کرتا ہے وہ کہتے ہیں فرح، ایک ایسی خوشی کہ انسان عبادت کرے اسے خوشی ملے، انسان اس میں خوش ہو کہ میں خیمہ حسین میں بیٹھا ہوں، اس میں خوش ہو کہ کل رسول خدا سے زیارت ہوگی اور کہوں گا یا رسول اللہ میں نے آپ کے نواسے سے وفا کی تھی۔ یہ خوشی کہ میں مجلس امام حسین میں عبادت کر کے خوش ہو جائے، زیارت حسین کر کے خوش ہو جائے، حرم حسین میں جائے زری حسین کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اللہ کی اطاعت کرے خوش ہو جائے، کسی یتیم کی مدد کرے خوش ہو جائے، کسی بیوہ کی مدد کرے خوش ہو جائے، یہ خوشی جو عبادت خدا سے ملتی ہے، وہ خوشی جو اطاعت خدا سے ملتی ہے۔ یعنی بس یہ یقین ہوتا تھا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، اہل بیت ہم سے راضی ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جاتی تھی ان کے چہرے پہ شکن نہیں آتی تھی۔ یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ دشمن اتنی سزا دیتا تھا اہل بیت کے چاہنے والوں کو، اور غصہ وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ ان کے چہروں کو مایوس نہیں کر پاتا تھا۔ مولا کا صحابی 120 تازیانے لگائے حاکم نے، لیکن دیکھا اس کا چہرہ مرجھایا نہیں، ابھی بھی اس کے چہرے پہ خوشی ہے۔ اس نے غصے میں پھر کسی اور کو بلایا، پھر 100 کوڑے لگوائے، صرف اس لیے کہ اس کا چہرہ مرجھا جائے، اس کا چہرہ ابوس ہو جائے، لیکن ان کے چہرے پہ خوشی۔ جناب جبیر، سعید ابن جبیر، حجاج ابن یوسف نے بلایا، یہ وہ مولا کا صحابی ہے جو 2 دن میں یعنی 2 رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، قاری قرآن، عاشق قرآن۔ حجاج ابن یوسف نے بلایا، سعید ابن جبیر۔ حجاج کے دربار میں اس ظالم حاکم کے سامنے سعید کو کھڑا کیا گیا، کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام سعید ہے۔ کہا نہیں، بولو تیرا نام شقی ہے۔ کہ میں کیسے بولوں، میرا نام رکھا گیا ہے سعید۔ پھر کہا نہیں، تیرا نام سعید نہیں ہے، تو شقی ہے کیونکہ علی کا عاشق ہے۔ کہ میرے سوال کا جواب دے۔ کہ کون سا سوال؟ کہ یہ بتا علی کو افضل مانتا ہے یا خلفاء کو افضل مانتا ہے؟ تو جناب سعید نے کہا جو اللہ کی دربار میں افضل ہے وہی میری دربار میں افضل ہے، جو اللہ کی دربار میں کمتر ہے وہ میری دربار میں کمتر ہے۔ کا سیدھا جواب دے، بات کو گھما نہیں، علی کو افضل مانتا ہے یا خلفاء کو افضل مانتا ہے؟ کہ بتا تو رہا ہوں جو اللہ کی دربار میں عزیز ہے وہ میری دربار میں عزیز ہے، جو اللہ کی دربار میں ذلیل ہے وہ میری دربار میں ذلیل ہے۔ کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ کہ جس طرح مجھے قتل کرو گے اللہ کرے تو بھی اسی طرح مرے۔ کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری بددعا مجھے لگ جائے گی؟ کہ میرا کام ہے دعا کرنا، لگے یا نہ لگے۔ کہ بس اتنی دعا میں ضرور کروں گا۔ جناب سعید نے کہا کہ اے کاش تیرے ہاتھوں سے یہ آخری قتل ہو جو تو علی کے چاہنے والے کا کر رہا ہے۔ میں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، خدا یہ تو میری دعا قبول کرے گا کہ اگر میں مارا جاتا ہوں تیرے ہاتھ سے، وہ آخری بندہ ہوں جسے مارا جا رہا ہے۔ کہ اس نے توہین جناب سعید کرنے کے لیے کہا کہ اس کو قبلے کے رخ کھڑا کیا جائے اور اس کا سر قلم کیا جائے۔ کہ جیسے قبلے کی طرف رخ کیا اور جب تلوار چلانا چاہتے تھے، جناب سعید نے قرآن کی آیت پڑھی فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، قرآن کی آیت پڑھی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ جیسے اس نے آیت سنی کہ اس کا سر قبلے سے ہٹاؤ، دوسری طرف جا کے اس کو ذبح کرو۔ جناب سعید کو گھمایا، پھر مسکرا کر آیت پڑھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی چہرہ کرو گے وہاں پروردگار عالم ہے۔ اس نے کہا اس کو زمین پر لٹا کے اس کا سر قلم کرو، اور جب جناب سعید کو زمین پر لٹایا گیا تو پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی تجھے اسی مٹی سے بنایا گیا ہے اور اسی مٹی میں ملایا جائے گا۔ اس نے دیکھا سعید کے چہرے سے خوشی جا ہی نہیں رہی ہے۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ تمسک ولایت اہل بیت کی خوشی ہے۔ وہ شہادت کو اپنے لیے غم نہیں مانتے تھے، خوشی مانتے تھے۔ اس اصحاب امام کا سر قلم ہوا، لیکن تاریخ لکھتی ہے سعید کی دعا قبول ہوئی۔ ودن 15 days، 15 دن میں
حجاج کو ایک ایسی بیماری ہوئی جس بیماری کا کسی حکیم کے پاس علاج نہیں تھا. اندر بدن میں سردی محسوس کرتا تھا اور بدن کے باہر سے گرمی اور جلن محسوس ہوتی تھی کہ لوگ کہتے ہیں چیخ چیخ اور مالی یا سعید، اے سعید میری جان چھوڑتے کیوں نہیں، اے سعید تمہاری بددعا مجھے لگ گئی ہے، ایسی بیماری ہے میں جی نہیں پاتا. اس کے سپاہی کہتے تھے یہاں سعید نہیں ہے، کہتا نہیں مجھے خوابوں میں نظر آتا ہے اور اسی بیماری میں یہ دنیا سے چلا جاتا ہے. ایک طرف وہ دشمن علی ہے جو بلب بلب کے دنیا سے جا رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جس کا سر کاٹا جا رہا ہے لیکن چہرے پر مسکراہٹ ہے. یہ خوشی اصحاب امام حسین کے پاس تھی. آج اگر ہماری زندگیوں میں یہ خوشی آ جائے، آج یہ فرح آ جائے. آج دنیا میں ڈپریشن کا کوئی علاج نہیں ہے، دنیا میں انزائٹی کا کوئی علاج نہیں ہے. کتنی سائنس نے ٹیکنالوجی کر لی لیکن ہمیشہ کوئی ڈپریشن کا مریض ہے اسے گولی دیتے ہیں کہ آپ جا کے سو جائیے، اسے نشے کی گولیاں دی جاتی ہیں. لیکن یہ فرح اگر حاصل کرنا چاہتے ہو یہ فرش عزا امام حسین سے آپ کو ملتی ہے. دنیا کی ایک قوم بتاؤ جو رونے کے بعد خوش ہوتی ہو. یہ مکتب علی میں اللہ نے حسین کے آنسو میں ایسا سکون رکھا ہے کہ رونے کے بعد بڑے سے بڑا بوجھ ہو انسان کے دل سے اتر جاتا ہے. یعنی شیعہ ترستے ہیں رونے کے لیے، کس پر؟ حسین ابن علی پہ رونے کے لیے. ارے دنیا ہنسانے کے پیسے دیتی ہے لیکن یہ قوم رونے کے لیے ترستی ہے. یہ وہ نعمت ہے جو خدا نے آپ کو عطا کی ہے. آپ کبھی امام حسین کی زیارت پہ یقیناً اس مجمع میں ہر بندہ گیا ہوگا، جب ذریعہ حسین کو دیکھتے ہو اس خوشی کو محسوس کیا کرو، یہ جنت والوں کی خوشی ہے. اب معصوم فرماتے ہیں اگر چند چیزوں کا انسان خیال رکھے، فکری طور پر، عبادی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر، تو انسان کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا. دنیا کے پاس علاج نہیں لیکن مکتب اہل بیت کے پاس علاج ہے. اگر شہدائے کربلا کی طرح خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ صفات اپنے وجود میں پیدا کرو، دنیا بھی آباد آخرت بھی آباد ہو جائے گی. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. صرف آج عوامل روانی، فکری عوامل آپ کو بتاؤں جو معصومین نے بتائے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی خوش رہو اور آخرت میں بھی، یعنی وہ خوشی جو جائز خوشی ہے، ڈپریشن اور انزائٹی سے انسان نکلنا چاہتا ہے. معصومین فرماتے ہیں کچھ عوامل ریزنز ہوتے ہیں، فکری عوامل، ہمارا طرز فکر کہ ہم سوچتے کیسے ہیں. اگر آپ اہل بیت کے اصحاب کی طرح نہیں سوچو گے تو خوشی نہیں ملے گی. میں زبان سے علی ولی اللہ کہوں پر میرا سوچنا اس کی طرح نہ ہو. پہلی صفت فرماتے ہیں حسن ظن. جب تک آپ کے اندر حسن ظن نہیں ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ. آج اکثر لوگ جب نیگیٹو تھنکنگ میں آپ چلے جاتے ہیں تو غم آپ کا شکار کر لیتا ہے. اکثر وہ خواتین شکایت کرتی ہیں شک کی بیماری میں مبتلا ہے. یہ شک نیگیٹو ہے کہ مولانا بچہ گھر سے نکلا، میں صبح سے شام تک پریشان ہوں کہ پتہ نہیں صحیح سالم آئے گا کہ نہیں آئے گا. 1 گھنٹہ ٹیلی فون نہیں آتا تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہیں ڈکیتی تو نہیں ہو گئی، کہیں کچھ ہو تو نہیں گیا. اسے کہتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ. اس سے آپ کی باڈی پہ اثر پڑتا ہے. فرمایا حسن ظن رکھو. سب سے پہلے مومن کے لیے حسن ظن رکھے. رسول خدا ایک جنگ میں، شاید جنگ احد ہے، کہتے ہیں جب زمین کھود رہے تھے تو کھودنے والے نے جب پتھر پہ وہ چیز لگائی تو وہاں سے ایک جرقہ نکلا، چنگاری نکلی. تو نبی نے چنگاری کو دیکھ کر بھی ایک پازیٹو جملہ بولا کہ مجھے اس چنگاری کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ بڑی بڑی سلطنتیں گر جائیں گی اور اسلام کی حکومتیں کیا ہو جائیں گی؟ آگے بڑھ جائیں گی. نبی گرامی ایک جنازے پہ جا رہے ہیں، ایک مومن ایک مسلم کا جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. جتنے لوگ بیٹھے تھے اس مرنے والے کی برائی کرنے لگے. یہ بڑا جھوٹا تھا، یہ بڑا مکار تھا، اس کے اندر یہ صفت تھی، اس کے اندر یہ صفت تھی. رسول خدا نے فرمایا کیا کوئی بھی اس کے اندر اچھی عادت یا اچھی صفت نہیں تھی؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ اس نے پوری زندگی میں 1 رات چوکیداری کی تھی مسلمانوں کے لشکر کی، اور ہمیں لگتا ہے یہ عمل اس نے بڑا اچھے سے انجام دیا تھا. نبی نے فرمایا سارے اعمال کو چھوڑو، شاید خدا اسی کا ایک عمل دیکھ کے اسے کیا بنا دے؟ جنتی بنا دے. تب بندوں سے پہلے اللہ کے لیے بھی حسن ظن کیا کرو. کسی نے امیر المومنین کو کہا کہ مولا کتنا حسن ظن کروں کہ اگر کسی مومن کو کسی غلط جگہ سے یا کسی غلط بندے کے ساتھ گھومتا ہوا دیکھو تو فوراً کہو مثلا فلاں شرابی کے ساتھ گھوم رہا ہے. پہلا خیال ہمارے ذہن میں برا آتا ہے کہ یقیناً یہ بھی شراب پی کے نکلا ہے. کسی زانی کے ساتھ گھومے تو پہلا خیال آتا ہے یہ خدا نہ خواستہ فلاں گناہ. معصوم فرماتے نہیں، اچھا سوچا کرو. برا سوچو گے تمہارا ذہن گندا ہوگا اور تمہارا سکون کیا ہو جائے گا؟ تباہ برباد ہو جائے گا. فرمایا پہلا خیال حسن ظن کا خیال کیا کرو. کس نے کہا کہ مولا اگر میں نے پہلا یہ سوچا کہ مثلا شاید
اس کو پیسے دیے ہو، پیسے لینے گیا ہو، شاید اس کی ماں بیمار ہو، عیادت کے لیے گیا ہو، شاید اس شرابی کو ہدایت کرنے کے لیے گیا ہو. فرمایا چاہے اس نے برا کیا ہو لیکن تو نے کیا سوچنا ہے؟ اچھا سوچنا ہے. اب اس نے کہا کہ امیر المومنین اگر میں اچھا بھی سوچوں پھر بھی برا خیال ہے. مولا نے فرمایا 70 مرتبہ اچھے خیال کرو، 70 ٹائم اچھا سوچو اس کے لیے. یہ مینٹلی ٹریننگ دے رہے امیر المومنین، کیونکہ اگر آپ کے مائنڈ کو عادت ہو گئی نا اچھا سوچنے کی تو ہمیشہ کیا سوچے گا؟ اچھا سوچے گا. جس طرح آپ کے باڈی کے مسلز بلڈ ہوتے ہیں اسی طرح برین کے اندر بھی مسلز ہیں وہ بلڈ ہوتے ہیں. ایک بندہ جو ہمیشہ برا سوچتا ہے وہ ہمیشہ برا سوچتا رہے گا. کسی نے نیکی بھی کی کہے گا اس کا یقیناً کوئی مطلب تھا تبھی میرے ساتھ نیکی کر رہا ہے. کسی نے کوئی گفٹ دیا تو یقیناً اس کا مطلب ہے تبھی مجھے کیا دے رہا ہے؟ گفٹ دے رہا ہے. فرمانی 70 ٹائم اچھا سوچو. اس مومن نے کہا کہ مولا اگر 70 مرتبہ بھی اچھا سوچنے کے بعد بھی برا خیال آئے تو پھر کیا کروں؟ امام فرماتے اب اپنے نفس کو ملامت دو کہ اے نفس میں تجھے 70 نیکیاں بتا رہا ہوں تو ایک ہی برائی پہ اٹکا ہوا ہے. پھر بھی اپنی طرف کیا کرو؟ رجوع کرو. جب تک پوزیٹو تھنکنگ ہمارے معاشرے میں پیدا نہیں ہوتی تب تک ہمارے اندر ڈپریشن. اکثر لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ نیگیٹو ہیں، یہ صرف برا سوچتے ہیں. بزنس کر رہا ہے سوچتا ہے کہ کہیں زیادہ میرا نقصان نہ ہو جائے. اب یہاں پہ اچھے اور برے سوچنے کی فرمایا اللہ نے عقل دی ہے، اپنے وجود کے اندر کیلکولیشن کیا کرو اور اس کیلکولیشن کے حساب سے اگر انسان سوچے گا تو انسان اللہ پہ توکل کرے گا. سب سے پہلے صحیح کیلکولیشن کر لی، اس کے بعد اللہ پہ توکل. اب اللہ پہ توکل کر کے سعی و کوشش کرو اور محنت کرو. خدا کیا عطا کرے گا؟ تجھے کامیابی عطا کرے گا. بعض لوگوں میں استخارہ کی بڑی بیماری ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے 10 بھائی اسلام کا اصول ہے پہلے عقل کے ساتھ کیلکولیشن کرو. نتیجہ نہیں مل رہا 4 عقل مندوں سے مشورہ لو. نتیجہ نہیں مل رہا مطلب سب کچھ انسان نے کر لیا اب سمجھ میں نہیں آ رہا. اب کہتے ہیں کس کی طرف جاؤ؟ استخارے کی طرف جاؤ. لیکن ہمارے بعض لوگ صبح گھر سے نکلتے ہیں استخارہ کی فلاں جگہ پہ جائیں کہ نہیں جائیں. یہ بیماری ہے، وسوسہ ہے، یہ نیگیٹو تھنکنگ ہے کہ آپ ہر چیز میں مردد و تردد کر رہے ہو. اس کے لیے اسلام نے منع کیا ہے. اللہ نے پھر عقل کس کے لیے دی ہے؟ عقل اس لیے دی ہے کہ انسان کیلکولیشن کرے اور رزلٹ اپنے ذہن کے اندر لائے اور پھر اللہ پہ توکل کر کے راستے پہ چلے. اس پہ مخصوصاً شادی کے معاملات میں اکثر فون آتے مولانا استخارہ نکالیے. علماء کہتے ہیں کبھی بھی شادی کے معاملے میں بہترین کام ہے مشاورہ کرنا. کسی انسان کی شخصیت کو پتہ کرنا ہے. آپ جہاں وہ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہاں جا کے پوچھ لیجئے. اس کے دوست ہی آپ کو بتا دیں گے. اس کے ساتھ جو کام کرتے وہی بتا دیں گے کہ جناب کیسا ہے. لڑکی کا معلوم کرنا ہے، جس ماحول میں پلی ہے بڑی ہے اس کو دیکھ لیجئے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جس نے معصوم کا فرمان ہے یہ دیکھو اس کو پالا کس نے؟ ماں نے پالا، خالہ نے پالا، پھپھو نے پالا. جس نے تربیت کی ہے اس خاتون کو دیکھو، اس کی تربیت کیا ہو جائے گی؟ ویسی ہو جائے گی. یہ معصومین کی وہ روش ہیں جس کے لیے معصومین نے بتایا ہے. لیکن ہم ان روشوں کو چھوڑ کے ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ استخارے کے قریب. اور اگر استخارہ آ جاتا ہے اچھا ہے اور پھر شادی ہو جاتی ہے اور پھر 3 مہینے کے بعد جھگڑا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مولوی صاحب کا استخارہ صحیح نہیں تھا، ہماری زندگی کیا ہو گئی؟ خراب ہو گئی. سارا قصور یا مولوی پر دے دیتے ہیں، یہ استخارہ پہ دے دیتے ہیں. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. یہ صفت حلم عقل مند لوگوں کی ہے، صفت صبر عقل مند لوگوں کی ہے. اور پوزیٹو تھنکنگ، مومن کبھی بھی نیگیٹو نہیں سوچتا، ہمیشہ پوزیٹو سوچتا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. اب میری اس بات سے شاید کسی کے ذہن میں یہ شائبہ پیدا ہو کہ میں نے ہر جگہ پوزیٹو ہونا ہے. ایسا بھی نہیں ہے. تعادل انسان کے وجود میں. اب آپ کراچی میں رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے کراچی میں ڈکیتیاں بہت ہیں. آپ کو مولانا نے کہا پوزیٹو ہونا ہے تو فون ہاتھ میں لے کے چلوں گا، کوئی چوری نہیں کرے گا. بھائی ایسا بھی نہیں ہے. اب یہاں پہ عقل آپ کو بتاتی ہے کہاں پہ خطرہ ہے تو وہاں پہ پھر شرط احتیاط ہے. انسان کو کیا کرنا ہے؟ شرط عقل احتیاط ہے. انسان کو احتیاط سے کام انجام دینا ہے. پوزیٹو مومن کے لیے کہ آپ کے لیے کوئی گواہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ ایسے ہی ذہن میں وسوسے لا رہے ہو کسی مومن کے لیے اس کے کردار کے حوالے سے، اس کی رفتار کے حوالے سے. اور نیگیٹو تھنکنگ تبھی آتی ہے جب انسان غیبت میں پڑتا ہے. 4 لوگوں سے آپ برائیاں سوچتے ہو، پھر ذہن میں ان برائی کو گھماتے رہتے ہو، پھر اس بندے کی نفرت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. مومن کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ رشتہ ختم ہو جاتا ہے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد پر. وآل محمد. واقعاً جس صفت کے مالک تھے ان کی دنیا بھی آباد تھی، ان کی آخرت بھی آباد تھی. آغائے سید بحر العلوم، یہ وہ
عالم دین ہیں جن کو کئی مرتبہ امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی. ہمارے ایسے علماء بہت کم ہیں. مقدس اردبیلی، سید بحر العلوم، شیخ مفید، آیت اللہ مرعشی نجفی، یہ وہ علماء ہیں جن کی کئی ملاقاتیں ہیں حجت خدا سے، آقا امام سے. اب سید بحر العلوم ہمارے یہاں مومن کے لیے بہت برا سوچتا ہے، لیکن آپ نے صرف یہ نگاہ رکھنی ہے، یہ عزادار امام حسین ہے. کردار کیا ہے، رفتار کیا ہے، ہمارا نہیں جائے. فرش عزا پہ آیا ہے عزادار امام حسین، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے. کیونکہ یہ کس کے فرش پر ہے، چاہے ہندو بھی آ کے بیٹھے اس کا عزت ہے، کرسچن بیٹھے، اہل سنت آئے، کوئی بھی آئے. فرش عزا یہ تو کمپلیٹ پوزیٹیوٹی کا نام ہے، محبت کا پیغام. اتنا بڑا مرجع جس کا لقب ہے علم کا دریا، جس کو دریا بھی بنایا تو وقت کے امام نے بنایا. کہتے ایک انجمن تھی عراقیوں کی، وہ محرم کے 10 دن میں 7-8 محرم کو کربلا سے پہلے آ کے رکتی تھی اور وہاں سے ماتم کرتے کرتے یہ انجمن کے ماتمی کربلا آتے تھے. آغا بحر العلوم ہر سال اس انجمن کے استقبال کے لیے جاتے تھے. کبھی چائے بانٹتے تھے، کبھی نیاز بانٹتے تھے. اس کا میں واقعہ کل بتاؤں گا کہ خود نیاز بانٹنے کا ثواب کتنا ہے مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن یہ اس انجمن کے استقبال کے لیے گئے اور انجمن کے ماتمیوں نے ماتم کرنا شروع کیا. نارملی یہ جاتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ آج آغا بحر العلوم کی کیفیت الگ تھی. انہوں نے سر سے امامہ اتارا، پاؤں سے جوتیاں اتاری، بیچ مجمع میں چلے گئے اور ماتم کرنے لگے، گریا کرنے لگے، سر پیٹنے لگے. شاگرد کہتے ہیں ہم پریشان ہوئے کہیں لوگوں کے پاؤں میں نہ جائیں. بڑی مشکل سے ان کو مجمع سے نکالا، گریا کر رہے ہیں، گھر لے کر گئے. اگلے دن طبیعت بہتر ہوئی، ہم نے جا کے پوچھا آغا بحر العلوم ہم نے کبھی آپ کو اس کیفیت میں نہیں دیکھا کہ سر پیٹتے ہوئے ننگے پاؤں ماتمیوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ماتم کرنے کے لیے. کہا مجھے بھی پتا ہے میری کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی. کہ ایسی کیفیت آپ کی کیوں بنی؟ کہ جب میں نے عزاداروں کو دیکھا، ماتمیوں کو دیکھا، اچانک میری نگاہ امام زمانہ پہ پڑی تو ماتمیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے عزاداری کر رہے تھے. کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں بھی چلا گیا آگے تاکہ حجت خدا کے ساتھ کھڑے ہو کے کیا کروں، ماتم کروں. یہ احادیث ہیں آپ کے. 5واں فرماتے ہیں مجلس کو مجلس محفل حسین کو محفل حسین میں سمجھا کرو. یہ باغ ہے جنت کے باغوں میں سے، کہ ہم شریک ہوتے ہیں تمہاری مجلسوں میں. کیوں چھٹے امام نے فرمایا بھی ذاکر نے مصائب نہیں پڑھے، یہ پڑھنا چاہتے. فرمایا تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے. ان آنسوؤں کی قدر اور قیمت جانا کرو. آغا مرعشی نجفی وصیت کرتے ہیں کہ اس رومال میں جس میں نے امام حسین کے لیے گریا کیا ہے وہ میرے قبر میں رکھا جائے تاکہ میں جناب زہرا کے لیے ثبوت پیش کروں کہ بی بی نے آپ کے حسین کے لیے اتنا رویا تھا. وہ سجدگاہ رکھنا میری قبر میں جس میں نے اتنے سجدے کیے ہیں. یہ بلیو رکھتے تھے آپ کے علماء، آپ کے مراجع. ایک مومن کہتا ہے میں حرم امام حسین میں رو رہا تھا. کہتے ہیں کہ راقی میرے آنسو جب زمین پہ گرتے تھے یہ آنسوؤں کو لے کے اپنے چہرے پہ ملتا تھا، اپنی آنکھوں پہ ملتا تھا. میں نے کہا مومن کیا کر رہے ہو؟ کہ حسین پہ جو آنسو بہایا جاتا ہے خدا نے اس میں بھی کیا رکھی ہے؟ شفا رکھی ہے. میں اپنی آنکھوں کو شفا دینا چاہتا ہوں. یہ عقیدے، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمسک یہ فرش عزا سے ملتا ہے. آغا شیخ عباس قمی کے بیٹے کو کینسر ہوا گلے کا. خواب کے عالم میں، تفصیلی واقعہ، خواب کے عالم میں جناب رسول نے کہا کہ شیخ عباس قمی مجھے حسین کی بیٹی جناب رقیہ یعنی جناب سکینہ کے مصائب سناؤ. میں نے کہا یا رسول اللہ کینسر ہے، گلے سے بات نہیں کر سکتا. کہ ہم کہہ رہے ہیں نا سناؤ. کہتے خواب کے عالم میں مصائب سنایا اور صرف ایک جملہ کہا جناب سکینہ والا کہ بابا میرے رخسار چھوٹے تھے، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا. کہ یہ سننا تھا رسول خدا غش کھا گئے. اور میں نیند سے اٹھا تو دیکھا اللہ نے میرے گلے کو کیا دیے؟ شفا دیے. یہ محفل ہے شفا ہے میرے عزیز. مریضوں کو ان مجلسوں میں لا کے بٹھایا کرو، حسین کا واسطہ دیا کرو، خدا شفا دے گا. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں ان مقدس ازواج پر جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا
آج کے دن کے لیے ان مومنین کے لیے خرجت الاصلاح امتی، یہ چھوٹا سا پرسہ امام حسین کو دینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا تمہارے آنسوؤں سے ہماری اماں زہرا کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ دیکھتی ہیں کہ بابا کچھ ایسے تھے جو جنازے کو تکو تنہا چھوڑ کے چلے گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو میرے حسین کے لیے رونے کے لیے آئے ہیں۔ خلوص دل سے امام کو سلام کرے، اور فرمایا جو خلوص سے سلام کرتا ہے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، سلام علی الحسین وعلی علی بن بلند آواز سے وعلی اولاد وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن آواز تھوڑی بڑھا دیں، وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ فرمایا ایسے سلام کرو جیسے زینب نے سلام کیا تھا۔ ابھی آپ امام حسین کو سلام کر رہے ہیں، لیکن آپ میں سے کوئی پیاسا نہیں ہے، آپ میں سے کوئی 3 دن کا بھوکا نہیں ہے، مجمع میں کوئی ایسا نہیں جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہو، کوئی ایسا نہیں جسے تازیاں میں مارے گئے۔ اللہ سارے بھائیوں کے بہنوں کی چادروں کی حفاظت کرے۔ بڑا ناز تھا عباس کو زینب کی چادر پہ، جب بھی یہ قافلہ بازار میں آتا تھا زینب بڑی حسرت سے عباس کی کٹی گردن کو دیکھتی تھی، رو کے کہتی تھی عباس تجھے زینب پہ بڑا ناز تھا، عباس آنکھیں کھولو زینب کی چادر لٹ گئی۔ خدا آپ کو کربلا میں غازی کی زیارت نصیب کرو۔ روایات کے جملے ہیں کربلا کے واحد شہید جس کا قد تمام شہداء سے بڑا تھا، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے۔ ایک مومن آغائے کشمیری کے پاس گیا کہ قبلہ غازی عباس کی قبر ٹوٹ گئی ہے، ہم چاہتے ہیں قبر کی مرمت کرائی جائے، ہمارے ساتھ چلیے۔ آغائے کشمیری ان کے ساتھ چلے۔ جب سرداب میں گئے پاؤں سے جورابیں اتاری، سر سے امامہ اتارا،
کہا کسی مزدور کو لانے کی ضرورت نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے قبر بناؤں گا۔ جب قبر بنانے لگے کسی طالب علم نے چھوٹا سا سوال کیا، آغا کشمیری زارو قطار رونے لگے، کہا قبلہ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ عباس کا قد بڑا تھا، یہ بتائیے جس کا قد بڑا ہو اس کی قبر بچے جتنی کیوں ہے؟ قبر کو تو بڑا ہونا چاہیے۔ آغا کشمیری سر پیٹ پیٹ کے رونے لگے کہ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں جب جنازہ اٹھانے گئے، اربان بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، ابا کے دامن میں جمع کیا، گٹھی بنا کے دفن کیا۔ جس طرح زینب کو عباس بن عاصم، اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے چچا سے بڑی امید تھی۔ مولا حسین کی خدمت میں آئے، عرض کی مولا اب مجھ سے سکینہ کا رونا دیکھا نہیں جاتا، مولا یہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں میری انگلیوں کو تھامتے ہیں، کہتے چچا بڑی پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی لائیے۔ قد ذاق صدری، مولا میرے سینے میں بڑی گھٹن ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ امام نے فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، ادب کے ساتھ عرض کیا مولا اب کوئی لشکر نہ رہا، مجھے اجازت دے میں سکینہ کے لیے پانی لاؤں۔ امام نے فرمایا عباس زینب کو تجھ پہ بڑا ناز ہے، اگر زینب اجازت دے میں حسین بھی نہیں روکوں گا۔ روایت کے جملے ہیں، خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے آقا زادی اگر اجازت دے میں اندر رہوں، بی بی زینب نے اجازت دی۔ روایت کے جملے ہیں، زانو میں ادب لگا کے بیٹھ گئے۔ سیدہ نے ایک مرتبہ عباس کے چہرے کو دیکھا، عرض کی عباس سمجھ گئے کیوں آئے ہو، میں زینب تجھے روکوں گی نہیں، لیکن میری کچھ باتیں سنتا جا۔ جی میری آقا دادی، عباس شہر کوفہ تھا، حکومت بابا علی کی تھی، میرا قافلہ شہر کے باہر رکا تھا۔ حسن نے کہا بابا آئے نا، بابا نے کہا حسن رات ہونے دو، بازار بند ہونے دو، لوگوں کو گھروں میں جانے دو، پھر میری بیٹی کو لانا، علی مجمع تیری زیارت کو کروانا۔ اللہ جانے عباس نے یہ باتیں کیسے سنی کہ عباس جب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، بازاریں بند ہو گئے، بابا خود میرے استقبال کے لیے آئے، میرے اونٹ کی مہار کو تھاما، ابھی اونٹ شہر میں داخل ہوا، کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا۔ عباس میں نے پردہ ہٹایا کہ زینب غور سے دیکھو، یہ کوفہ کا بازار
عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں ہو. بابا بازار مجھے کیوں دکھا رہے ہیں لیکن میں خاموش رہی. سواری چند قدم آگے بڑھی. پھر بابا نے کہا زینب ذرا ہماری کا پردہ ہٹانا. میں نے پردہ ہٹایا. روکے گا زینب یہ کوفے کا چوک. عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. میں نے کہا بابا بازار دکھانے ہیں حسین کو دکھائیے, چوک دکھانے ہیں حسن کو دکھائیے. عباس بابا نے میری سواری بٹھائی. ایک مرتبہ میرے ہاتھوں کو چومنے لگے, میرے سر کا بوسہ لینے لگے. روکے گا زینب یہی بازار ہوگا تیرے ہاتھوں میں رسیاں تیرا سر بچے گا. عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا. میں نے کہا بابا امام ہے, علم غیب جانتا ہے, میں اعتراض نہیں کروں گی لیکن بابا ایک سوال ہے. جی زینب او بابا جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں رہتا. اللہ نے زینب کو 18 بھائی دیے, اللہ نے زینب کو 22 دیے. اب سنے گا بی بی زینب نے کیسے خدا حافظ کیا. کہا عباس کھڑا ہو جا. دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالے. روکے گا خدا حافظ عباس میں زینب سمجھ گئی میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلا کے وقت گیا میرا سر سے چادر چھنا گیا. اللہ لعنت اللہ.